أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. سورہ لقمان یہ مکی صورت ہے اور یہ 4 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا جو پہلا رکوع ہے وہ قرآن مجید کی حقانیت اور اس کا ہدایت ہونا اور رحمت ہونا اور اس کا معجزہ ہونا بیان کر رہا ہے، اور قرآن مقدس کے مقابلے میں کوئی کسی اور چیز کو اگر ترجیح دیتا ہے، ترجیحی بنیادوں پر قرآن کے علاوہ کسی اور شے کو وہ مقدم سمجھتا ہے تو اس کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ اور دوسرا رکوع جو ہے وہ حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی، اور تیسرا اور چوتھا رکوع وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے دلائل پر مشتمل ہے۔ تو اس طرح سے یہ 4 رکوعوں پر مشتمل صورت، پہلے رکوع میں قرآن مجید سے متعلق تمہید اور اس کا ہدایت ہونا اور رحمت ہونا، اور قرآن مقدس کے مقابلے میں اگر کوئی کسی دوسرے کلام کو ترجیح دیتا ہے تو اس کے لیے تباہی اور بربادی، اور دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کی نصیحتیں، اور تیسرے اور چوتھے رکوع میں قرآن اللہ پاک کی توحید اور وحدانیت کے بڑے مدلل اور بڑے مبرہن طریقے سے توحید کو ثابت کیا اللہ پاک نے، اور اس پر دلائل ہیں۔ یہ سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام پر ہے۔ حضرت لقمان گزشتہ امتوں میں سے یہ ایک شخص تھے، یہ نبی نہیں تھے، یہ
ولی اور نیک سیرت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ توحید کے معاملات میں باریک بین اور اللہ پاک کی وحدانیت کو بہترین طریقے سے سمجھنے والے، اور باوجود یہ کہ یہ کوئی عرض کر رہا ہوں کہ نبی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کلام بڑا شاندار کلام ہے کہ وہ کلام جو انہوں نے اپنے بیٹے کے سے کیا، اللہ کو وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو قرآن میں جگہ عطا فرمائی۔ اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مقصودی بات کرتا ہے۔ قرآن کسی کا جغرافیہ، کسی علاقے کا کہ یہ کہاں واقع ہوا، یہ فلاں ہستی یہ کہاں تھی، یہ کس جگہ پر تھے، ان چیزوں سے قرآن بحث نہیں کرتا، اس لیے کہ مقصود ہدایت ہے، تو ہدایت کی بات اس کے بغیر بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ فلاں نے یہ بات کہی، اس فلاں کی اہمیت اتنی کافی ہے کہ اللہ نے اس کی بات کو قرآن میں نقل فرمایا۔ تو اس طرح سے حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں، اور ایک باپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے، کن اصولوں پر حضرت لقمان نے تربیت کی، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ذہن نشین فرمائیے کہ یہ سورہ مبارکہ یہ سورۃ البقرہ کے ساتھ کافی مناسبت رکھتی ہے شروع کے الفاظ میں۔ یہ بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے، اور سورۃ البقرہ بھی الف لام میم سے شروع ہو رہی ہے۔ وہاں پر بھی قرآن مجید کا ہدایت ہونا بیان کیا گیا ہے، یہاں پر بھی قرآن کا ہدایت ہونا بیان کیا گیا ہے، لیکن وہاں ہدایت للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہاں فرمایا ہدایت اور رحمت ہے محسنین کے لیے۔ یہ احسان تقوی سے اوپر کا درجہ ہے، بلند ترین درجہ ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اور پھر یہاں پر تلک آیات الکتاب الحکیم ہے، جس سورت کے شروع میں الحکیم کا لفظ آتا ہے، یہ بات تو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی سورت کے شروع میں قرآن مجید کا بیان ضرور ہوتا ہے، قرآن کا معجزہ ہونا، قرآن سے متعلق تفصیل ضرور ہوتی ہے، لیکن کہیں تلک آیات الکتاب المبین آتا ہے، کہیں حکیم آتا ہے۔ جہاں حکیم آتا ہے وہاں عقلی دلائل اللہ ذکر کرتا ہے، اور جہاں مبین آتا ہے وہاں عام طور پر نقلی دلائل ہوتے ہیں۔ عقلی دلائل سے مطلب گرد و نواح کی زندگی میں ہر آدمی غور کرے، آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، زمین میں، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچان سکتے ہو۔ اور نقلی دلائل جہاں انبیاء کی بات ذکر کی جاتی ہے وہاں اس کو کہتے ہیں نقلی دلائل۔ حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے، اگرچہ ان کا قول اللہ نے ذکر فرمایا، لیکن وہ ساری کی ساری ان کی باتیں جو ہیں وہ عقلی باتیں ہیں، عقل کی بنیاد پر، فطرت سلیمہ کی بنیاد پر وہ ساری باتیں انہوں نے کہیں، لہٰذا ان کا سارا کلام عقلیات پر مشتمل ہے۔ اب آئیے پہلے شروع میں ہم دیکھتے ہیں الف لام میم۔ الف لام میم کا ترجمہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اس لفظ کی صحیح حقیقت اور اس کا صحیح مفہوم اور معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک کا لفظ آتا ہے وہ دور چیز کے لیے جب اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے تلک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اگرچہ قرآن مجید گویا کہ آپ کے سامنے ہے اور یہ آیات آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس کے لیے تلک کا لفظ جو ہے اس کو کہتے ہیں بعد رتبی۔ بعد رتبی، بعد رتبی کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کی قدر و منزلت اتنی بلند ترین ہے جیسا کہ یہ وہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک بادشاہ، آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ بادشاہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی رسائی بادشاہ تک نہیں ہو سکتی، آپ جا کے اس کو مل نہیں سکتے، مصافحہ نہیں کر سکتے، تو وہ گویا کہ قریب بیٹھا ہوا بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ دور ہے۔ تو یہ کلام لوح محفوظ میں ہے، اس حیثیت سے تو تل کا اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لیکن دوسری طرف اس خاکی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مصحف تھما دیا اور اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے استفادہ بھی کرتا ہے انسان، اس لیے فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی، حکمت
بھری کتاب کی، حکمت بھری کتاب کی۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے حکمت بھری کتاب، حکمت بھرے مضامین جو منسوخ ہونے والے نہیں ہیں، وہ مضامین جو منسوخ ہونے والے نہیں ہیں۔ ہدن، اور یہ ہدایت ہے، یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے للمحسنین، محسنین کے لیے۔ معنی یہ ہوا کہ اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے والے کمال درجے کا فائدہ حاصل وہ کریں گے جن کے اندر صفت احسان ہو۔ یہ ہدایت نامہ ہے، اور جب اس کی ہدایت پر کوئی عمل کرے گا تو یہ رحمت کا ذریعہ ہے۔ کس کے لیے؟ للمحسنین، محسنین کے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا احسان تقوی کا بلند درجہ ہے، اعلیٰ والا درجہ ہے۔ تقوی کا معنی گناہوں سے بچنا، متقین گناہوں سے بچنے والے۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت حدیث میں ہے، گویا کہ احسان کی تشریح، محسن کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر آ کر سوال کیے، اور حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اور یہ آخر کا زمانہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت تقریباً قریب آ گیا، اور سارے کے سارے احکامات اتر چکے، اکثر و بیشتر دین نازل ہو چکا۔ اب حضرت جبریل ایک دن اچانک ناگہانی انسانی شکل میں نمودار ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھ کے حیران کہ یہ کون شخص ہے؟ سفید کپڑے اور کالے اور سیاہ بال، کپڑوں کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کسی گھر سے نہا کے صاف ستھرا ہو کے کنگا کر کے نکلا ہے۔ لیکن اگر مدینے کا ہوتا تو ہم پہچانتے ہوتے، ہم جان نہیں رہے کہ ہے کون۔ باہر سے آیا ہوا ہوتا تو کوئی باہر سواری کھڑی ہوتی، کوئی جسم پر گرد و غبار ہوتا، تو ہم بڑی اس حیران اور کشمکش کی کیفیت میں تھے۔ اچانک اس نے سوال کرنا شروع کر دیا، ایمان کا سوال کیا، اسلام کا سوال کیا، پھر احسان کا سوال کیا، پھر قیامت کا سوال کیا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس نے سوال کیا احسان کے بارے میں، پہلے ایمان کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ۔ پوچھا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور اسی طرح سے تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے۔ اچھا اسلام کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جواب میں ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اور تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور تم نماز قائم کرو، اور تم روزہ رکھو، اور اسی طرح سے جناب زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ ہر سوال میں وہ کہتے ہیں آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے ٹھیک کہا، آپ نے ٹھیک کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں تعجب ہے، سوال بھی کر رہا ہے، سوال سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کے کچھ نہیں آتا اس لیے پوچھ رہا ہے، اور جواب میں کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا، تو ٹھیک کہا تو مطلب ہے کہ کچھ آتا ہے اس کو۔ تو ہم بڑے پریشان ہیں کہ یہ کون آدمی ہے۔ پھر پوچھتا ہے احسان کیا چیز ہے؟ تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ اللہ کی عبادت اور بندگی اس طرح سے کرو کہ تم یوں تصور کرو کہ تم اللہ کو براہ راست دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو سکے تو یہ ضرور کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا نام ہے احسان۔ جس آدمی میں ان دو خوبیوں میں سے ایک خوبی پائی جائے وہ محسن کہلاتا ہے۔ وہ محسن، ہم نام رکھتے ہیں نا محسن، اس کا معنی ہم کہتے ہیں نیکی کرنے والا، لیکن اس لفظ کی گہرائی میں اگر آپ جائیں گے تو محسن کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے وہ شخص زندگی گزارے، اس طرح سے اپنے زندگی کے سارے لمحات، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، کاروبار میں، معاملات میں، گھر کی زندگی میں، تجارت میں، ہر وقت وہ تصور کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ خیال کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب جس آدمی کے تصور میں یہ بات بیٹھ جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ گناہ کہاں کرے گا؟ وہ گناہ سے تو بچے گا نا، اسے پتہ ہے کہ کوئی ذات مجھے دیکھنے والی ہے۔ یہ ہے صفت احسان، یہ صفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پوچھا کہ اچھا قیامت کب قائم ہوگی؟
آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، اس سلسلے میں آپ نے مجھ سے پوچھا، میں بھی نہیں جانتا، آپ سائل ہیں آپ بھی نہیں جانتے، اور قیامت تک آنے والا کوئی سائل قیامت کے متعلق نہیں جانتا، اور قیامت تک جس سے بھی قیامت کا سوال کیا جائے گا کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر کہا اچھا اماراتہا، ٹھیک ہے کوئی نشانیاں تو آپ قیامت کی بتا دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائیں۔ کہاں نشانیاں بتاتا ہوں، ان تلد الامۃ ربتہا، ایک نشانی تو یہ بتائی کہ ایک عورت اپنی ملکہ کو جنے گی۔ اس کی مختلف توجیحات محدثین نے کی ہیں، آسان ترجمہ یہ ہو جائے، یہ کر لیں کہ اولادیں ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی جیسے اپنے غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اولادیں ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک بد سلوک ہو جائے۔ اور نمبر 2 فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، کہ آپ دیکھو گے کہ ننگے جسم، ننگے پیروں والے، ننگے جسم اور ننگے پیروں والے اور فقیر اور تنگ دست قسم کے لوگ، بکریوں کے چرواہے، وہ یتطاولون فی البنیان، بڑی بلند و بالا عمارتیں بنائیں گے اور اس میں وہ فخر کریں گے۔ یہ دنیا میں جینے کا معیار یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور وہ اتنی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، اعلیٰ اعلیٰ گھر بنائیں گے، جبکہ حال کیا ہے، ننگے پیر ننگے جسم، اس یعنی جن کی پچھلی حالت اس طرح سے تھی اور اب ایسی حالت بدل گئی، ایسا پیسہ آیا اور سارا کا سارا پیسہ دنیا کی ان چیزوں پر وہ صرف کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نشانیاں بیان کری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پوچھا، عمر جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں معلوم کون تھے۔ کہا یہ جبریل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یہ سکھانے آئے تھے کہ سوال کیسے کیا جاتا ہے، سوال کے آداب سکھانے آئے تھے۔ سمجھو؟ تو یہ ہے احسان کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو، آپ تصور کرو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ محسنین کی وہی صفت یہاں پر بھی ذکر فرمائی جو سورہ بقرہ میں متقین کی صفت ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کر دیں، عبادت بدنی، ویؤتون الزکاۃ، اور عبادت مالی، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا اس مسئلے کو ذرا ذہن نشین کر لیا جائے کہ یہاں پر نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، جبکہ صورت مکی ہے، اور زکوٰۃ کا باقاعدہ سے حکم جو آیا ہے اور احکام نازل ہوئے وہ مدنی زندگی میں ہوئے۔ مدینہ منورہ میں نماز تو فرض ہو ہی چکی تھی مکہ میں، البتہ زکوٰۃ جا کے مدینہ میں ہوئی۔ تو مکی صورتوں میں جہاں زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے تو پھر اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے نفلی اموال خرچ کرنا، ایک مفہوم تو یہی ہوتا ہے کہ نفلی اموال خرچ کرنا۔ دوسرا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تشریح یہ فرماتے ہیں، یؤتون الزکوٰۃ سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اخلاص ہے۔ نماز ہو اور نماز کے بعد ہر عمل میں اخلاص ہو۔ زکوٰۃ کہتے ہیں نا پاکیزگی کو، پاک کر لینا۔ تو جس طرح سے زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کو پاک کیا جاتا ہے، اسی طرح سے آپ اپنے نظریات کو بھی پاک صاف رکھو۔ آپ کے ذہن میں، آپ کے دل اور دماغ میں کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، نفاق نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں تو نہیں ہیں، شرک بھی نہیں ہے، کفر بھی نہیں ہے، نفاق بھی نہیں ہے، شکوک شبہات بھی نہ ہو۔ نہیں سمجھے بات؟ شکوک شبہات اگر ہوئے تو شکوک شبہات والا ایمان معتبر نہیں ہے، شکوک شبہات والا ایمان معتبر نہیں ہے۔ آپ دعا کریں اور شک ہو، پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی، تردد، آخرت کے معاملے میں تردد ہے، اللہ کے کسی وعدے پر تردد ہو، اللہ کی کسی وعید پر تردد ہو، ان تمام کے تمام شکوک اور شبہات سے ذہن صاف ہو، اس کو کہتے ہیں یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ صرف مال نہیں ہے، میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کا مطلب پاکی، مال کی پاکی بھی، نظریات کی پاکی بھی۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں۔
جن کے اندر یہ صفات ہیں اولئک علی ھدی من ربہم. اب دیکھیے سورۃ البقرہ میں وہاں پر کیا ذکر فرمایا تھا؟ یقیمون الصلاۃ تھا، صلاۃ کا تذکرہ تھا، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے سب میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور ایک چیز وہاں اضافی تھی، وہ کیا تھی؟ کہ گزشتہ ادیان کو بھی ماننے والے. ٹھیک ہے جی، یہاں اس صفت کا ذکر نہیں کیا اولئک، لیکن ملحوظ ہے قرآن بعض جگہ پر اجمال کرتا ہے، اسی کی تفصیل دوسرے مقام پر ہوتی ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، اب یہ وہی لفظ ہے جو وہاں پر آیا ہے کہ یہ لوگ ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر، واولئک ھم المفلحون، کامیابی انہی کے ساتھ ہے. یعنی یہ لوگ کامیابی کو منحصر کر دیا گیا ہے انہی کے اندر کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. گو کہ دنیا میں تم دیکھو گے ان کے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لیکن فلاح اور کامیابی والے یہی لوگ ہیں. یہ تو ہو گئی قرآن مجید کے سے متعلق تمہیدی بات. اب آئیے جو قرآن کا مقابلہ کرتا ہے اس جہان میں، اس کا انجام بد کیا ہونے والا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. میں نے پہلے ترجمہ کرتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی زیادہ آسانی سے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، من ایسے بھی ہیں، یشتری جو خریدتے رہتے ہیں، لہو الحدیث، لہو الحدیث باتوں کا کھیل خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکائیں بہکائیں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل اور حجت کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کا تمسخر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان آیات کی اہمیت کم کرنے کے لیے مذاق اڑاتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. قرآن تقابل کرتا ہے، اوپر جو قرآن کو ماننے والے ہیں ان کو کیا ہے، اور جو قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو کیا سزا ہے. یہ تقابل بیان کیا جا رہا ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور یہ ایسا بد نصیب جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، تتلا تلاوت کی جاتی ہیں، علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیت، واللہ مستکبرن اعراض کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، کأن فی اذنیہ وقرا گویا کہ اس کے کان کے اندر ڈانٹ ڈال دی گئی ہے. فبشرہ بعذاب علیم، اس کو اطلاع کر دیجئے دردناک عذاب کی. یہ سورہ مبارکہ سورہ لقمان، یہ مکی دور کے تقریباً درمیانے زمانے کی صورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کا جب چرچا ہونے لگا، بہت چرچا ہونے لگا، اللہ کا کلام آپ نے پیش فرمایا، اور جو اس کو سنتا اور اس کے اعجاز کو اور اس کی فصاحت کو، اس کی بلاغت کو سن کر اس کی طرف اس قدر متوجہ ہوتا، گرویدہ ہوتا، آپ حیران ہوں گے، یہاں تک کہ کافر رات کو چھپ چھپ کے سنتے تھے. دیکھو، جس شخص کو کسی چیز سے لذت حاصل ہو نا، وہ سنتا ہے. اچھا، وہ جو ماحول تھا نا، اس ماحول میں عربی زبان پر بڑا عبور تھا، لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا عبور تھا، اور وہ ایک ایک مجلس میں کئی شعر بول دیتے تھے. اشعار کہنا ان سے کوئی مشکل نہیں تھا. رات کو دیر تک مجلسیں لگتی تھی مشاعرے کی. مشاعرہ سمجھتے ہیں نا، اشعار کی مجلسیں لگتی تھی، ہر ایک اپنا اپنا قصیدہ پیش کرتا تھا. اچھا، ان قصیدوں میں وہ کیا مضمون لے کے آتے تھے؟ اپنے آبا و اجداد کی تعریف کرتے تھے. بھیا اس کا کلام بڑا شاندار ہے، اس کا کلام بڑا شاندار ہے، اس کا کلام. بیت اللہ کے ساتھ بڑے بڑے قصیدے بنے ہوئے لٹکے ہوئے ہیں، اور چیلنج تھا پورے عرب کو کہ ہمارے جیسا ہم نے شعر کہے ہیں، جیسا ہم نے کلام پیش کیا ہے، قصیدے کہے ہیں، اس طرح کا کوئی لے کر تو آئے. تو اس طرح سے اس ماحول کے اندر جہاں کلام پر ہر شخص کو عبور ہو، بات سمجھ آ رہی ہے، ہر شخص کو زبان پر عبور ہو، اظہار ما فی الضمیر، اندر کی بات کو ظاہر کرنے کے لیے بہترین پیراہے میں وہ بات پیش کر سکتا ہو، اس میں بڑا کمال تھا اس زمانے میں. اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش فرمایا. جب قرآن پیش فرمایا تو یہ قرآن مجید ان کے تمام کلاموں پر حاوی ہو گیا. اس کے سامنے سب مان پڑ گئی. جو ایمان لانے والے نہیں تھے وہ بھی رات کو چھپ چھپا کے آ کے سنتے تھے. دیکھیں کیسا کلام ہے، تو بڑا لذیذ، بڑا مزیدار کلام ہے، چلو سنتے ہیں. ایمان لانا نہ لانا، ایک رات نکلے،
ہاں بھائی تو کہاں سے آیا؟ پتہ چلا کہ یہ محمد کا کلام سننے گیا تھا۔ کافر آپس میں خبردار کہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں سن رہے ہو؟ تو کہاں گیا تھا؟ میں بھی سننے گیا تھا۔ تیسرا ملا، تو کہاں سے آ رہا ہے؟ سننے گیا تھا۔ تو سب نے مل کر عہد کیا، ہاتھ جوڑ کر پکا وعدہ کیا، خبردار آئندہ کے لیے آپ میں سے کوئی بھی نہ جائے سننے کے لیے۔ کل دیکھا پھر آ رہے، پھر رات کو گئے سے تاریکی میں رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے صحن میں باہر کھڑے ہو کر پڑھتے تھے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ پھر پتہ چلا پھر قرآن سننے کے لیے۔ تو جس آدمی کو جس چیز کی کا ایک ذوق لگا ہوا ہوتا تھا، چونکہ ان کو ذوق تھا کلام کا، یہ عربی کلام کی فصاحت اور بلاغت اور اس کی چاشنی کو جانتے تھے، تو ان کو قرآن سننے میں اس طرح سے مزہ آتا تھا۔ ماننا نہ ماننا ضد تھا، حسد ہے، نہیں مانتے لیکن سنتے تھے۔ تو مکہ کے سرداروں میں ایک شخص تھا نضر بن حارث۔ اس نے ایک منصوبہ کیا، اس نے سوچا کیا ترکیب کی جائے کہ محمد کا کلام جو لوگ سنتے ہیں یہ سننا بند ہو جائے، اس کا چرچہ ختم ہو جائے، اس کا چرچہ ختم ہو جائے۔ تو اس نے یہ جاتا رہتا تھا فارس کی طرف، وہاں سے اس نے قصے اور کہانیاں کہاوتیں خریدی، اور وہ پرانی بادشاہوں کی کہانیاں ہوتی تھیں، اور وہ دلچسپ ناول، جیسے آج کل بھی لوگ بڑے ناول کے شوقین ہوتے ہیں نا، اور رات ساری رات پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ناول لے کے آ گیا، اس میں نثر بھی تھا، نظم بھی تھا۔ پھر ایک باندی اور لونڈی اس نے خریدی، وہ ذرا خوش الحان تھی، اچھی آواز تھی، اور ویسے عورت اس کے مزاج میں نزاکت، اور پھر اگر وہ گائے تو اس قسم کا جو ماحول، جب رات کو محفل سجتی تھی تو اس کو وہ بلاتا تھا کہ دیکھو تم نے محمد کا کلام سنا ہے، وہ کیا کلام ہے، آؤ تم میری اس لونڈی کا کلام تو سنو۔ تو ساری رات یہ محفل منعقد کر لیتا تھا، کیوں؟ تاکہ ساری رات لوگ ادھر مشغول ہوں اور صبح سوتے رہیں، پڑے رہیں تاکہ محمد کے قریب کوئی نہ جا سکے۔ ایک مشغولیت اس نے لوگوں کو دینے کی کوشش کی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کس کے مقابلے میں؟ قرآن کے مقابلے میں یہ مشغولیت لے کے آیا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج نضر بن حارث تو نہیں ہے لیکن کام نضر بن حارث والے ہو رہے ہیں۔ آج رات گئے تک جو ایسی مجالس موسیقی کی قائم ہوتی ہیں، گناہوں کی محافل قائم ہوتی ہیں، نافرمانیوں کی مجالس جو قائم ہوتی ہیں، اور ساری رات وہ گناہوں کی مجالس قائم ہوتی ہیں، پھر فجر کی نماز بھی گئی، پھر ظہر میں اٹھتا ہے، ظہر بھی تباہ، اس کو قرآن سیکھنے کا وقت نہیں، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، تلاوت کا وقت اس کے پاس نہیں۔ یہ سب کچھ جو رات کو کیا گیا، کیوں کیا گیا؟ اگرچہ اس کا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں قرآن سے دور کرنے کے لیے لوگوں کو ایسا کر رہا ہوں، لیکن عمل وہی کر رہا ہے جو نضر بن حارث کرتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن نے سخت ترین وعید سنائی، فرمایا وہ لوگ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ یہ آیت موسیقی کو حرام کرنے پر نص ہے، صاف صریح دلیل ہے، موسیقی حرام ہے اس آیت کے ذریعے سے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یشتری، جو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، کھیل کی بات، لہو کہتے ہیں کھیل، حدیث بات، تو یہ کھیل کی بات خریدتے ہیں، باتوں کا کھیل خریدتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ بتاؤ، موسیقی باتوں کا کھیل ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح سے فلم ساری رات چلے اور دیکھے، یہ باتوں کا کھیل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ڈرامے، یہ باتوں کے کھیل ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ جو بچے گیمز کھیلتے ہیں ساری رات اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، یہ باتوں کا کھیل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خرید کے کس نے دیا؟ ابا جی نے خرید کے دیا۔ ابا نے نہیں خرید کے دیا، ابا کے مال سے خریدا گیا۔ کس نے خرید کے دیا؟ ماں نے خرید کے دیا۔ تو یہ سن لے، یہ ماں بھی اور یہ باپ بھی جس کا پیسہ لگ رہا ہے، فرمایا یہ کچھ کر رہے ہیں کیوں؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے بہکا دے۔ جو جوان رات ان لغویات میں مبتلا ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے سے بھٹک رہا ہے کہ نہیں بھٹک رہا ہے؟
لاشعوری طور پر وہ شیطان کے راستے پر پڑ رہا ہے، فجر کی نماز بھی اس کی جائے گی، لاشعوری طور پر اس موسیقی کے ذریعے سے اور اس قسم کی رات کی لغویات اور واہیات کے ذریعے سے اس کا ذہن خراب ہو رہا، اس کا دین خراب ہو رہا، اس کے دل کے اندر قرآن مجید کا جو تقدس اور محبت تھی وہ آہستہ آہستہ نکلتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر یہی کیا کرتا ہے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اگلے دن کسی قرآن کی مجلس میں چلا جائے تو مذاق اڑاتا ہے، دین کی بات سن کر مذاق اڑا کے ٹال دیتا ہے، ارے جی آج کل کون مان سکتا ہے، آج کل عمل کرنا تو بڑا مشکل ہو گیا ہے، ارے جی یہ مولویوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا استخفاف ہے، استہزاء ہے۔ پھر سناؤ ایسوں کو کیا ملے گا، اولئک لہم عذاب مہین، اللہ ذلیل کرنے والا عذاب ان کو دے گا، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا عذاب، توہین امیز عذاب، ذلت امیز عذاب، جس عذاب میں ان کے لیے تباہی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، یہ سن لے سارے، مائیں بہنیں بزرگ حضرات جوان سن لے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، اور اس شخص پر یہاں اشارہ اس نضر بن حارث کی طرف ہے، لیکن مقصود صرف نضر بن حارث نہیں ہے، کوئی بھی اس بد کردار کا انسان آتا ہے جو قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی شے لے کے آتا ہے، قرآن کا مقابلہ کرتا ہے، تو اس کو یہی سزا۔ فرمایا جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، واللہ مستکبرا، اعراض کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، ہماری آیتوں سے منہ موڑ لیتا ہے، آیات سے مراد احکام ہیں، اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے، پردے کی بات کرو تو جناب کہتی ہے نہیں جی میرے پاس تو ابھی وقت نہیں ہے، ابھی تو پردہ میں نہیں کر سکتی، ابھی تو جس خاندان میں میں ہوں مشکل ہے میرے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اعراض کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کأن لم یسمعها، سب کچھ سننے کے باوجود بھی ایسا جیسا کہ اس نے نہیں سنا، کأن فی اذنیہ وقرا، اور اس کے کان میں گویا کہ ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، کان بند پڑے ہوئے ہیں، فبشرہ بعذاب علیم، یہ یاد رکھیے گا، کان میں ڈانٹ پڑنا، کان بند کیوں ہوا؟ کان بند اس لیے ہوا جب حق کی آدمی مخالفت کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کان پر مہر لگ جاتی ہے، جس کی تفصیل پیچھے کئی بار کر چکا ہوں۔ فبشرہ بعذاب علیم، سنا دو ان کو دردناک عذاب کی اطلاع بتا دو، تباہی بتا دو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم۔ پھر قرآن بات آتی ہے جہنم کی، ان کو جہنم کی بات سناؤ، تو پھر قرآن ساتھ جنت کی بات تقابل سے لے کے آتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا مشغلہ بنایا اور اس پر ایمان رکھا، ان کے لیے لہم جنات النعیم، ان کے لیے ہمیشہ والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، وعد اللہ وعدا حقا، اس طرح سے یہ عبارت ہے، وعد اللہ حقا، اللہ نے ان سے سچا وعدہ کیا ہے، وعد اللہ وعدا حقا، مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تبارک تعالیٰ غلبے والا ہے۔ یہاں العزیز الحکیم کا معنی سمجھنے کا ہے، عزیز کا معنی تو ہم کرتے ہیں غلبے والا، اور اسی طرح سے الحکیم کا معنی ہم کرتے ہیں حکمت والا۔ معنی یہ ہے کہ جو وعیدیں اس نے سنائی ہیں ان وعیدوں کے مطابق سزا دینے کی طاقت رکھتا ہے، العزیز غلبے والا ہے۔ جو پیچھے اس نے بتایا ان کے لیے دردناک عذاب، ان کے لیے ذلت امیز عذاب، اور ایمان لانے والوں کے لیے جنت، ان تمام کے تمام اعمال پر اس کو اختیار حاصل ہے۔ العزیز الحکیم، سزا جلدی نہیں دیتا، اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو یہ ہو گیا تقابل، ہو گیا قرآن کو ماننے والوں کا اور قرآن کے مقابلے میں آنے والے نہ ماننے والوں کا تقابل ذکر کرنے کے بعد اب توحید کے دلائل دیکھیے۔ خلق السم، میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ لقمان میں اللہ پاک کی توحید کے دلائل آئیں گے، تو اب دیکھیے یہ ایک دلیل یہاں ہے، خلق السماوات والارض بغیر عمد ترونها، ارے آسمانوں کو اس اللہ نے بنایا ہے۔ یہ اگر اس کو آپ دیکھیں گے نا، اس کا تعلق جڑے گا العزیز کے ساتھ، وہ کتنا غلبے والا ہے، اس لیے کہ اس نے آسمانوں کو بنایا۔
اور بغیر عمد ترونہا، بغیر کسی ستون کے آسمان کی چھت بنائی ہے، ترونہا آپ دیکھ رہے ہو، کوئی ستون تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسرا اس کی قدرت کا کمال، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین کے اندر اس نے گاڑ دیا پہاڑوں کو، رواسیہ، رواسیہ ای جبالاً ثوابتا، جبالاً رواسیہ، جبالاً محذوف ہے اور رواسیہ صفت ہے اس کے لیے ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ جِبَالًا ثَوَابِتًا، مضبوط پہاڑ اس نے زمین میں گاڑ دیے، کیوں؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، أَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ وہ تمہیں لے کر نہ ڈوب جائے، اللہ تمید بکم، اس لیے کہ زمین تھر تھرا رہی تھی، کانپ رہی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ کر اس کو مضبوط کر دیا۔ اللہ تمید بکم، اللہ تضطرب بکم، تاکہ تم مضطرب نہ ہو جاؤ، تاکہ تم اس زمین پر تمہاری رہائش ناممکن نہ ہو جائے۔ اس ناممکن کو اس اللہ نے ممکن بنایا پہاڑوں کے ذریعے سے۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اور اس مفہوم کو سورۃ النبأ میں ذکر فرمایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو ہم نے کیلیں بنایا، میخیں، جیسے کسی چیز کو مضبوط کرنے کے لیے کیل کو گاڑ دیا جاتا ہے، اسی طرح سے اس زمین کے اندر پہاڑوں کو کیلوں کے طور پر گاڑ دیا گیا، اور ایک تناسب کے ساتھ پہاڑوں کو گاڑا گیا، جس کی وجہ سے یہ زمین مضطرب ہونے سے اور حرکت سے بچ گئی۔ وبث فیہا من کل دابہ، وبث فیہا، اور پھیلایا اس میں، اس اللہ نے، فیہا اس زمین میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانوروں کو، ہر قسم کے چوپایوں کو۔ دابہ ہر اس مخلوق کو کہا جاتا ہے جو زمین پر چلتی ہو، چاہے انسان ہے اس کو بھی دابہ کہتے ہیں، چاہے کیڑا ہے اس کو بھی دابہ کہتے ہیں، 4 پیر والا ہے، 2 پیر والا ہے، رینگنے والا ہے، چلنے والا ہے، سب کو دابہ کہا جاتا ہے۔ سمجھو بھائی؟ البتہ پھر اصطلاح میں اس کا اطلاق عام طور پر دواب، چوپایوں پر، جانوروں پر ہونے لگا ہے، لیکن کل ما یدب علی الارض، زمین پر چلنے والی، رینگنے والے، 2 پیر والے، 4 والے، 6 والے، اور اسی طرح سے رینگنے والے، سب مراد ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے ہم نے پانی برسایا۔ یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے، اس کو کہتے ہیں التفات۔ خلقہ غیب کا لفظ استعمال فرمایا، القا غیب کا لفظ استعمال فرمایا، بسا غیب کا لفظ استعمال فرمایا، وَأَنزَلْنَا متکلم آ گیا، اس کو کہتے ہیں التفات۔ التفات کا مطلب غیب کے لفظ چلے آ رہے اور اچانک کہا ہم نے، یہ نہیں کہا انزل من السماء، اس نے آسمان سے پانی برسایا، اپنی بات کو اہمیت دلانے کے لیے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی کو برسایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ کریم، اور اس میں ہم نے ہر قسم کے میووں کو اگایا۔ یہ اس کا تعلق ہے بسا کے ساتھ، یعنی آسمان بنایا یہ چھت کے طور پر، اور زمین کو بنایا بچھونے کے طور پر، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد کیا کیا؟ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، آسمان اور زمین گھر کے منزلہ ہو گئے، گھر کی طرح ہو گئے۔ اب اس میں گھر بسنے والے نہیں سمجھے، گھر کے باسی رہائشی کیا ہے؟ فیہا من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، پھر ان کی رہائش اور خوراک کا انتظام، وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، یہ سب کی رہائش کا انتظام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک چیلنج آیا ہے، سنو اس کو، ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدا کردہ ہے، خلق اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، بھلا بتاؤ تو صحیح، فَأَرُونِي مجھے دکھاؤ، مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي کیا پیدا کیا انہوں نے جن کو اللہ کے سوا تم معبود مانتے ہو، کیا پیدا کیا انہوں نے؟ اللہ کے سوا جن کو تم معبود مانتے ہو، حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو، اور جن سے تمہارے دنیا کے اسباب اٹکے ہوئے ہیں اور تمہارے بھروسے اور توکل پر جن پر ہیں، بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ بل الظالمون فی ضلال مبین، ارے نہیں، بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ظالم مشرک، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے والا مشرک ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، فرمایا یہ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔
اچھا، جب یہ ظالم ہے، اب آگے پھر شرک کی بات آئی ہے. اب حضرت لقمان کی نصیحت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی دی ہے. نبی نہیں تھے، حکمت تھی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر کبیر میں، حکمت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا عبارۃ عن توفیق العمل بالعلم. حکمت کہا جاتا ہے جو معلومات اللہ نے آپ کو دی ہیں ان معلومات کے مطابق آپ کا عمل ہو جائے، یہ حکمت ہے. جو معلومات آپ کو حاصل ہیں ان معلومات کے مطابق آپ کا علم ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے. سمجھے بھائی؟ تو توفیق العمل بالعلم یہ حکمت کہلاتا ہے. اور قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت اللہ دے دے اس کو بہت بڑی خیریں مل گئی. جس کو اللہ حکمت دے دے اس کو بہت بڑی خیریں مل گئی. تو حکمت کا مطلب کیا ہوا؟ جو معلومات آپ کے پاس آتی جائیں وہ معمولات بنتی جائیں، عمل میں آتی جائیں، اس کا مطلب یہ شخص کو حکمت حاصل ہے، اس کو دانائی حاصل ہے. یہ ایک مستقل علم ہے، یہ مستقل ایک سوچ ہے. جس کو اللہ تبارک تعالی حکمت اور دانائی عطا کر دے یہ بہت خوش نصیب انسان ہے. قرآن کی بات سنی، عمل میں آ گیا. حدیث کی بات سنی، عمل کرنا شروع کر دیا. کوئی اچھی بات سنی، عمل میں آ گئی. یہ نہیں کہ ایک کان سے سنی دوسرے سے نکالی گئی. حکمت اور دانائی اس چیز کا نام ہے جو بات سنتے جاؤ عمل میں آتی جائے، سنتے جاؤ عمل میں آتی جائے. جس طرح سے تفسیر نہیں سنی تھی پہلے، نہیں پتا تھا، اب زندگی بدلنی چاہیے، عمل آنا چاہیے، عمل آنا چاہیے. یہ ہے حکمت. تو فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت اور دانائی دی تھی. انشکر للہ، اور جس کو اللہ تبارک تعالی حکمت عطا فرماتے ہیں تو فرمایا انشکر للہ. پھر ہم نے حکم بھی دیا تھا اسے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ. تو پتہ یہ چلا کہ جس شخص کو عمل کی توفیق مل جائے اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ سمجھتے ہو کہ شکر جب پیسہ ملے گا تو شکر ادا کریں گے، بس اس میں بھی نہیں شکر ادا کرتے. مصیبت میں سارے دوڑتے ہیں، اللہ کی طرف پکارتے ہیں، اور جب اللہ پاک مصیبت کو ہٹا دیتا ہے تو پھر سب بھول جاتے ہیں. پھر کون شکرانہ پڑھتا ہے؟ صلاۃ الحاجت پڑھنے والے بہت سارے ملیں گے، شکرانہ پڑھنے والے بہت کم ملتے ہیں. بات سمجھے بھائی؟ شکرانہ پڑھنے والے بڑے کم ملتے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے. وہ ایک صاحب کو ایک دن میں نے دیکھا بھائی بڑا پریشان، لمبی لمبی نمازیں پڑھ، کیا ہو گیا؟ خیر تو ہے. اچھا جی، فلاں صاحب، ایک صاحب نے میرے پیسے دینے نہیں دے رہا. کتنے؟ جی 9 لاکھ. اچھا بھائی چلو. میں نے کچھ صلاۃ الحاجت بتا دی، 2-4 اور چیزیں پڑھنے کی بتا دی. کوئی 1 مہینہ گزرا تو گیٹ سے ہی دور دور سے ہی سلام کیا اس نے، اور ایک ساتھی کو پیغام دیا مول صاحب سے کہنا پیسے مل گئے. تو یہ ہوتا ہے کہ جب حاجت پڑتی ہے تو پھر صف اول بھی ہوتی ہے. پھر وہ کیا ہے، آیت کریمہ کا بھی 1.25 لاکھ بار پڑھیں گے. اور جب حاجت پوری ہو جاتی ہے تو پھر ناشکری. ہاں، اللہ اکبر. تو بھائی یہ وفادار انسان کی نشانی یہ نہیں. وفادار انسان وہ ہوتا ہے ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرے. جس طرح پریشانی میں بھاگا تھا نا، آج اللہ نے خوشی دے دی ہے، اللہ تیرا شکر ہے. بیٹے کی شادی ہوئی، بیٹی کی شادی ہوئی، خوشی ہے، شکرانہ پڑھے، اللہ تیرا شکر ہے. رشتے آسانی سے طے ہو گئے، اللہ تیرا شکر ہے. کاروباری معاملات حل ہو گئے، شکرانہ پڑھے، اللہ تیرا شکر ہے. یہ سب چیزیں شکر ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کی خاص خصلت تھی شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر. اور یہ شکر ادا کرنا، یہ یاد رکھیے گا، یہ نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، نعمتوں میں اضافے کی کنجی ہے.
لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کریں گے، ولئن کفرتم، اور اگر تم کیا کرو گے؟ ناشکری. کفرتم کا ترجمہ ناشکری کرو. یا ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور عذاب سخت ہے، نعمت چھن جائے گی تم سے، نعمت تم سے چھن جائے گی، چلی جائے گی. بسا اوقات نعمت تمہاری ناشکری سے چلی جاتی ہے. آپ کہتے ہو کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کوئی جادو کر دیا. نہیں، وہ ناشکری ہے. قوم سبا کا تذکرہ آگے آئے گا. تفصیل سے قوم سبا کی ناشکری کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ جو کچھ ہم نے ان سے لے لیا تھا، اتنے باغات اور اتنے اعلیٰ قسم کی نعمتیں ہم نے ان کو دے رکھی تھی، اور ایک سیلاب آیا سب کچھ تباہ ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو سزا دی ان کی ناشکری کی. اور آگے کیا فرمایا؟ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہر ناشکرے کو ہم اسی طرح سے سزا دیتے ہیں. بات سمجھے بھائی؟ اب ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ. سورۃ النحل میں، سورۃ النحل کا موضوع خاص طور پر اللہ کی نعمتیں ہیں. اس میں فرمایا اللہ تمہیں مثال دیتا ہے ایک بستی کی. ارے بستی کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی بستی، آپ کا ملک ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوتا اس بستی میں؟ کیا تھا؟ کانت آمنتاً مطمئنتاً، امن و امان بھی تھا، سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے. لباس اور کیا نام ہے، شے کی فراوانی تھی، مال دولت کی فراوانی، امن اور رزق کی فراوانی. یہ دو بڑی ضرورتیں ہوتی ہیں کسی ملک کی. امن بھی ہو اور معاش کے مسائل بھی حل ہو رہے ہو، نوکریاں مل رہی ہوں. لیکن قرآن کہتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ فَكَفَرَتْ، انہوں نے ناشکری کی. جب ناشکری کی تو پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ہم نے بھوک کو اور خوف کو ان پر مسلط کر دیا. اور یہاں لفظ ہے لباس پہنا دیا. لباس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لباس ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے نا، کہیں بھی آدمی لباس کو جدا نہیں کرتا، یہاں تک کہ رات سوتے وقت بھی لباس کا کچھ نہ کچھ حصہ ساتھ رہتا ہے. فرمایا جہاں پر بھی یہ چلے جائیں گے نا، کسی نہ کسی درجے میں خوف رہے گا ہی رہے گا. یہ اس ناشکری کا نتیجہ ہے. اور میں کیا بتاؤں آپ کو؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. یہ کیا کہا؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. یہ نہیں کہا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ نہیں کہا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. صنع، فعل، عمل سب میں فرق ہے. یصنعون کا معنی مسلسل ایسا کرتے رہے، مسلسل ایسا کرتے رہے تب سزا آئی ہے. ایک مرتبہ سزا، ناشکری کی سزا ایسی نہیں آتی. نہیں سمجھے؟ یہ ایک مرتبہ نہیں ہے کہ بس آج ناشکری ہو گئی ہو پکڑ آ گئی. نہیں، پکڑ آتی ہے ایک بار نہیں، کئی بار کے بعد جا کے پکڑ آتی ہے. یہ ہے صنع، یصنعون، مسلسل ایسا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے عزیز دوستو، یہ اللہ پاک نے ملک عطا فرمایا تھا، کس لیے دیا تھا؟ اس لیے لیا تھا نا، لا الہ الا اللہ کے لیے. تو ٹھیک ہے، آپ کہیں گے ہم کیا لا الہ الا اللہ نافذ کریں گے؟ میرے پیارو، اپنے گھر میں تو نافذ کر سکتے ہیں نا، اپنے جسم پر تو نافذ کر سکتے ہیں، اپنی ذات تک تو نافذ کر سکتے ہیں. تو جب ناشکری کی ہے تو اس ناشکری کے نتیجے میں آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، بتاؤ یہ قرآن آج کے حالات کی رہنمائی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ رہبر کتاب ہے، آج کے حالات کی رہنمائی کر رہا ہے. بہرحال شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور کمی اور کوتاہی پر توبہ کرنی چاہیے. انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا. ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا، فان اللہ غنی حمید. ومن کفر یہ شرط ہے، جزا محذوف ہے. ومن کفر فلا یضر اللہ کفرہ، اس کا کفر اللہ کو کوئی ضرر نہیں دے گا. اس لیے اس جزا محذوف کی علت ہے فإن اللہ غنی حمید، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مستغنی ہے اپنے بندوں سے. غنی
بندوں سے کیا ہے؟ مستغنی ہے، تمہاری عبادت کی ضرورت اسے نہیں ہے، تمہارے شکر کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ شکر کرنے سے فائدہ کس کا؟ بولو، اپنا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ۔ اور حمید، اللہ تعریفوں والا ہے۔ معنی حمید یہ فعیل ہے، فعیل کا وزن، ہر حال میں اللہ کی حمد ہے، چاہے تم حمد کرو یا نہ کرو اس کی حمد ہے ہی ہے۔ تم سب مر جاؤ جب بھی اللہ کی حمد ہے، تم کچھ بھی نہ ہو، کوئی بھی اللہ کی تعریف نہ کرے، جب بھی اللہ کی تعریفیں ہیں ہی ہیں۔ اور آگے تعریفوں کا بیان آئے گا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ وقت یاد کرو جب لقمان کہہ رہے تھے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس طور پر کہ وہ نصیحت کر رہے تھے۔ حضرت لقمان شاکر اور واعظ، اللہ نے ان کو شکر گزار بھی بنایا اور بہترین واعظ بھی اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائی۔ حکمت اور دانائی کی باتیں اللہ نے دی ہیں، اور میں پھر وہی دوبارہ سے بات عرض کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا کہ حضرت لقمان کی جو نصیحتیں یہ سب کی سب فطرتی نصیحتیں، فطرت پر مبنی ہیں۔ گویا کہ ایک آدمی اگر قرآن و سنت کو نہ بھی دیکھے تو تب بھی یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن چیزوں کو انسان کی عقل تسلیم کرتی ہے۔ یہ فطرتی نصیحتیں یاد رکھیے گا۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ واعظ کر رہے تھے۔ واعظ کہتے ہیں نمبر ایک، واعظ اس کلام کو کہتے ہیں کہ نرمی ہو اس میں، کیا ہو اس میں؟ نرمی ہو۔ نمبر دو، سامنے والے کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ نمبر تین، خیر خواہی ہو اس کی۔ یہ واعظ ہے۔ آج ہماری نصیحتیں مؤثر ثابت نہیں ہوتی اس لیے کہ ہمارا واعظ نہیں ہوتا، اپنے گھروں میں واعظ نہیں ہوتا، اپنے گھروں میں آرڈر ہوتا ہے، آرڈر چلاتے ہیں۔ حضرت لقمان کیا کر رہے ہیں؟ واعظ کر رہے ہیں۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، واعظ کر رہے ہیں۔ تو اور واعظ کے اندر تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ واعظ خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے، واعظ میں نرمی ہوتی ہے، واعظ میں واقعات بھی آتے ہیں، جنت کے واقعات، جہنم کے واقعات، گزشتہ لوگوں کی تاریخیں ہیں، یہ واعظ ہے۔ لیکن یہ واعظ آج ہمیں آتا نہیں ہے، اور ان واعظ کا کلام، اس میں سے ایک بات کہی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے۔ یا بنیہ یہ لفظ بتا رہا ہے، انتہائی شفقت بھرا خطاب ہے، اے میرے پیارے بیٹے۔ یا بنیہ تصغیر ہے، اے میرے چھوٹے سے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ۔ یہ ایک باپ اپنی اولاد کو یہ نظریہ سمجھائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ بات سمجھے بھائی؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیوں؟ اس لیے کہ شرک تو بڑا ظلم ہے۔ اس لیے کہ شرک میں کا مطلب کیا ہوا؟ خالق اور مخلوق کو آپ نے برابر کر دیا۔ جو اختیار اللہ کو دینا چاہیے وہ اختیار کسی بندے کو دینا کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ یہ بات میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، جو اختیار اللہ کو دینا چاہیے وہ اختیار کسی اور کو دینا کیا ہے؟ شرک ہے۔ جو محبت اللہ کو دینی چاہیے یہ محبت کسی اور کے لیے تو شرک ہے۔ جو ڈر اللہ سے ہونا چاہیے یہ ڈر کسی اور سے ہے تو شرک ہے۔ جو علم اللہ کے لیے ماننا چاہیے یہ علم کسی اور کے لیے مانتا ہے تو شرک ہے۔ جو یوں سمجھ لیجئے قدرت اللہ کے لیے ماننی چاہیے وہ قدرت کسی اور کے لیے تسلیم کرے تو اس کا نام کیا ہے؟ شرک۔ اس لیے لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ ظلم کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا مقام تھا، اللہ کے مقام کی جگہ پر تو نے کسی اور کا مقام رکھا ہے، یہ تو ظلم ہے نا، یہ تو ظلم ہے۔ یہ احترام اللہ کو دینا چاہیے تھا، یہ احترام اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیوں دے رہا ہے؟ ایک آدمی نفس کی ہر بات جی چاہی جو اندر میں اٹھتا ہے، چاہت اٹھتی ہے اس کو پورا کرتا ہے، نفس چاہی پر زندگی گزارتا ہے، تو اس نے کس کو؟ اس نے اپنے نفس کو معبود بنایا ہوا ہے، گویا کہ اس نے اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنایا۔ یہ جہاں شرک کی بات آتی ہے، قرآن تو قیامت تک انسانوں کے لیے رہنما کتاب ہے۔ اس شرک کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہو کہ شاید دو معبودوں کا پوجنا ہے، یعنی کوئی پتھر کو پوجے گا تو شرک ہوگا، یہ شرک تو آج ہمارے ماحول میں پایا جاتا ہے۔
یہ شرک تو آج ہمارے ماحول میں پایا جاتا ہے۔ مکہ والوں کا کیا شرک تھا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملک وما ملک، ایک جملہ بولتے تھے، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، بس آگے جملہ ایک بدبودار جملہ بولتے تھے، الا شریکن تملکہ وما ملک، ہاں ایسا شریک تیرا ہو سکتا ہے کہ اس شریک پر آپ کا اللہ اختیار ہے، اور اس شریک کو جو کچھ آپ نے دیا ہے ان تمام چیزوں پر بھی آپ کا اختیار ہے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو مشرک قرار دیا۔ نہیں سمجھے بات؟ ایک شریک ہے اور اس شریک کا مالک کون ہے؟ اے اللہ اس کا مالک تو ہی ہے، اور اس کو جو تو نے اختیارات دیے ان اختیارات کا مالک بھی تو ہی ہے۔ اللہ نے کہا یہ شرک ہے، یہ تمہارا نظریہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا کائنات میں، متصرف اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، یہ کئی بار بتا چکا ہوں۔ اس لیے ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ۔ اس کے بعد توحید کی بات آئی، یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے، قرآن مقدس میں کئی مقام ایسے ہیں، سورۃ النساء میں بھی یہ مضمون آیا ہے، اور اس کے بعد سورہ اعراف کے اندر بھی یہ مضمون آیا ہے، سورۃ الانعام کے اندر، اعراف میں نہیں انعام میں یہ مضمون آیا ہے، اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ مضمون آیا ہے، کیا کہ اللہ نے توحید کے بعد فوراً ماں باپ کا تذکرہ کیا۔ توحید اور رسالت کے بعد اگر کوئی حق ہو سکتا ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے، یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر تمہیں ماں باپ بھی اللہ کی نافرمانی پر ابھاریں تو ان کی اطاعت کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خالق و مالک ہے، اس نے تمہیں وجود بخشا ہے، لیکن وجود کا ذریعہ تمہارے ماں باپ ہیں، اس لیے ماں باپ کا احترام بجا لانے کا حکم۔ ووصینا الانسان، اور یہ حضرت لقمان کی نصیحت کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بیچ میں آیا، حضرت لقمان کی نصیحت پھر آگے آئے گی، ووصینا الانسان۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، ایک بڑی اہم بات ہے کہ یہاں اللہ پاک نے شرک کے یعنی توحید کے بعد ماں باپ کا تذکرہ فرمایا ہے، اور شرک سے روکا، اور پھر جناب ماں باپ کا تذکرہ کیا۔ خدمت جب آدمی کرتا ہے نا اپنے ماں باپ کی، حد درجے کی خدمت، حد درجے کی خدمت، حد درجے کی خدمت کا حکم ہے، کہا دیکھو خدمت تمہاری عبادت کی طرح نہ بن جائے۔ ماں باپ کی کیا کرنی ہے؟ خدمت کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، عبادت نہ بن جائے۔ کیا مطلب؟ کہ ماں باپ کی تم خدمت کرتے 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 اللہ کے احکام کو بھی چھوڑ دو، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بھی چھوڑ دو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے کیا کر دیا؟ اس خدمت میں تم لوگوں نے یہ شریک کر دیا ماں باپ کو اللہ کے ساتھ۔ دیکھیے گا، ووصینا الانسان، اور ہم نے انسان کو حکم دیا، وصیت کی ہے، بوالدیہ، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرے؟ احسان کرے۔ وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ پھر خاص طور پر ماں کا تذکرہ کیا، حملتہ امہ، ماں نے اسے اٹھایا، حملتہ، اس انسان کو اٹھایا اس کی ماں نے، کب؟ پیٹ میں اٹھایا، وہنن علی وہنن، ایک مشقت کے اوپر دوسری مشقت اس نے برداشت کی، اور وفصالہ، اور دودھ اس نے چھڑایا، فی عامین، 2 سال میں۔ یہاں 3 مشقتیں ماں کے لیے بیان فرمائی، جن 3 مشقتوں میں ماں اکیلی ہوتی ہے۔ ایک حمل کی مشقت، پیٹ میں اٹھانے کی مشقت، دوسرا واہنن علی واہنن، جننے کی مشقت، جننے کی، پیدا کرنے کی مشقت، اور تیسرا وفصالہ، دودھ پلانے کی مشقت۔ یہ 3 مشقتوں میں ماں اکیلی ہوتی ہے، اس میں باپ شریک نہیں ہوتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول میں کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ سمجھے بھائی؟ پھر کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ۔ پھر کس کے ساتھ؟ ماں کے ساتھ۔ پھر کس کے ساتھ؟ باپ کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ باپ کے ساتھ۔ خدمت میں ماں کا حق آگے ہے، عظمت میں باپ کا حق آگے ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے جی؟ لوگ کہتے ہیں ماں تیری عظمت کو سلام، تو باپ کو سلام نہیں کریں گے؟ بات سمجھے بھائی؟
تو باپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اس کی عظمت کو سلام نہیں ہے. ارے عظمت باپ کی ہے، ماں کی خدمت ہے. خدمت میں ماں آگے ہے، خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے، عظمت میں باپ کا حق ہے. باپ کو عظمت کی نگاہوں سے دیکھو. بہت ساری باتیں آدمی اپنی ماں سے ذکر کر لیتا ہے، باپ سے ذکر نہیں کر سکتا. عظمت ہے یہ، سمجھو بھائی. اس لیے آپ حدیث سماعت فرمائیے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کہاں رکھی ہے؟ قدموں کے نیچے، ٹھیک ہے. اور فرمایا والد اوسط ابواب الجنہ، وہ جنت کے درمیانے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. دروازہ اوپر ہوتا ہے، قدم نیچے ہوتے ہیں نا. بات سمجھے؟ یہ عظمت ہے باپ کی. باپ کو دروازہ قرار دیا اور ماں کے قدموں میں جنت رکھی. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عظمت باپ کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں، خدمت میں ماں کا حق ہے. تو یہ 3 مشقتیں ماں اکیلے برداشت کرتی ہے. اور انشکر لی ولی والدیک، اور پھر حکم دیا انشکر لی کہ تو میرا شکر گزار بن جا، ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار بننا. یعنی اللہ کا شکر گزار اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تجھے وجود بخشا ہے. اور ذریعہ کون بنے؟ ماں باپ. تو اس لیے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کیا کرو بھائی. ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کیا کرو. جزاک اللہ خیرہ کہہ دیا کرو. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ شکریہ ادا کرنا ہے. ماں کی دل کو خوش کرنا یہ شکریہ ادا کرنا ہے. باپ کے دل کو خوش کرنا یہ شکریہ ادا کرنا ہے. کبھی کبھی ماں باپ کی بدنی خدمت کرنا یہ شکریہ ادا کرنا ہے. مالی خدمت کرنا یہ شکریہ ادا کرنا ہے. ان کے سامنے یہ بات دہرانا اور کہنا کہ آپ نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب آپ آرام فرمائیں، اب آپ بیٹھ جائیں. یہ چیزیں وہ ہیں جو شکریہ کے کلمات ہیں. لیکن یہاں کیا ہے؟ آپ نے کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے. ماں باپ کو یہ سننے کو تو ملتا ہے آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے. سمجھے بھائی؟ تو کیا کرتا وہ؟ جو اس کے بس میں تھا، خون پسینہ اس نے کمایا، خون پسینے کی کمائی کر کے تمہیں کھلایا. ماں نے سب کچھ، میں کہتا ہوں ماں ساری زندگی کچھ بھی نہ دے اولاد، کچھ بھی نہ دے. وہ جو ماں نے جو 3 کام کیے نا، پیٹ میں اٹھانا، جننے کی مشقت، دودھ پلانے کی مشقت، یہ اتنے بڑے 3 کام ہیں، اتنے بڑے 3 کام ہیں کہ ساری زندگی اگر ایک آدمی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، ان 3 کاموں کا بدلہ نہیں دے سکتا، ساری زندگی نہیں دے سکتا. اس لیے صاف صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر میں اپنی والدہ کو اپنے کندھے پر اٹھاؤں اور بیت اللہ کا طواف کراؤں، صفا مروہ کی سعی کراؤں، تو کیا میں حق ادا کر لوں گا؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں نے تجھے اس سے زیادہ اٹھایا ہے، تیری ماں نے اس سے زیادہ تجھے اٹھایا. تو کتنا اٹھائے گا؟ سمجھے بھائی؟ تیری ماں نے تجھ سے نجاست صاف کی ہے، غلادت صاف کی ہے. ایک نے کہا اللہ کے رسول میری ماں بدتمیزی کر رہی ہے، ظلم بھی کرتی ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ بر ہوں، پھر بھی نیکی کرو اس کے ساتھ. اللہ کے رسول ظلم کرتی ہے، بدتمیزی ہے، بہت برا مزاج ہے اس کا، بہت شکایتیں لگائی. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تیرے سے نجاست اور غلادت صاف کرتی تھی اس وقت بدتمیز نہیں تھی. تو اس لیے میرے عزیز دوستو یہ حق نہیں ادا ہو سکتے. جس کے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک دنیا میں ہے، سعادت مند ہے اس وقت. اس کے لیے دعاؤں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اس کے لیے دعاؤں کے بینک کھلے ہوئے ہیں. بھائی دعائیں حاصل کر لو، لے لو، ان سے دعائیں لے لو، ان سے دعائیں حاصل کرو. اللہ اکبر. الی المصیر، میری طرف لوٹ کے آئے گا پھر. ٹھیک ہے، ماں باپ کے تو نے حق میں کوتاہی کی تو میرے پاس آنا ہے تجھے. نہیں سمجھے بات کو؟ ہاں، الی المصیر. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اور اگر تجھے مجبور کر دے تیرے ماں باپ، تجھے زور ڈالے، مجبور کریں کس بات پر؟ اس بات پر کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، ما لیس لک بہ علم، جس کا تیرے پاس کوئی علم اور دلیل نہیں ہے، فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. یہاں پر بات سنیے گا،
اگر ماں باپ تجھے شرک پر مجبور کریں تو تو نے ان کی اطاعت نہیں کرنی. اگر شرک پر مجبور نہ کیا، سنیے گا بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر شرک پر مجبور نہیں کیا، ماں باپ نے ترک نماز کا تجھے کہا، ماں بیٹی کو پردے سے روکتی ہے، منع کرتی ہے، تو کیا یہ شرک کا تو نہیں کہا، شرک سے تو ماں شرک کا حکم تو نہیں دے رہی ہے، لیکن پردے کے ترک کرنے کا کہہ رہی ہے، تو یہاں اطاعت کرنی جائز ہے؟ نہیں، یہاں پر بھی اطاعت. اسی کا نام تو شرک ہے بھائی، نہیں سمجھے بات؟ اسی کا نام شرک ہے کہ یہ مقام اللہ کو دینا چاہیے تھا، ماں کو دے رہا ہے. یہ مقام اللہ کو دینا چاہیے تھا، یہ اپنے باپ کو یہ مقام دے رہا ہے کہ جو بات اللہ کی ہے، اللہ کی بات کے سامنے اگر ماں باپ کی کوئی بھی بات آ جائے، نافرمانی اللہ کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی بات اگر ماں باپ کریں، فلا تطعهما، ان کی اطاعت نہیں، کسی بھی درجے کی اطاعت ان کی کرنی جائز نہیں ہے، کسی بھی درجے کی اطاعت کرنی جائز نہیں ہے. لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے، دیکھو یہ توازن دیکھیے گا، فلا تطعهما، اطاعت نہ کرو، لیکن توازن دیکھیں قرآن کا، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، لیکن تو ان کے ساتھ اچھا سلوک پھر بھی کرتے رہنا. اطاعت نہیں کرنی، اگر ماں باپ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کہہ رہے ہیں تو بات نہیں ماننی، اس کا یہ معنی نہیں تو بدتمیز بن جا، نہیں نہیں. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، اگرچہ تیرے ماں باپ مشرک ہوں، اگرچہ تیرے ماں باپ کافر ہوں، اگرچہ تیرے ماں باپ فاسق ہوں، جب بھی دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا. حسن سلوک کا تجھے پابند کیا گیا ہے. واتبع سبیل من اناب الی، باقی اتباع آپ نے اس کی کرنی ہے جو میرے راستے کی طرف تمہیں رہنمائی کرے. ثم الی مرجعکم، اور پھر تمہیں لوٹ کے آنا ہے میری طرف. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہارے اعمال کی خبر تمہیں دوں گا. انبئکم ای اجازیکم، تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دوں گا. یا بنی، اب واپس آیا کلام لوٹ کر حضرت لقمان کی نصیحت پر. بیچ میں یہ جملہ آ گیا تھا ماں باپ کے حقوق کا. یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ، یا بنی انہا، یہ ضمیر راجع ہے عمل کی طرف، حسنہ کی طرف، سیئہ کی طرف ہے، اور سیئہ یہاں پر مقدر ہے. یا بنی انہا، شان یہ ہے، ان تکن الحسنۃ او السیئۃ، ان تکن الحسنۃ، اے میرے بیٹے اگرچہ، ان تکو السیئہ اب الحسنہ، اگر کوئی نیکی یا کوئی برائی، مثقال حبۃ من خردل، مثقال حبۃ، حبہ دانہ، خردل رائی، رائی کے دانے کے 20ویں حصے کی بھی کوئی نیکی ہے، مثقال 20واں حصہ. رائی کا دانہ لو، اس کے 20 ٹکڑے کرو، اس میں سے ایک حصہ جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ 20واں حصہ. اگر رائی کے دانے کے 20ویں حصے جتنی بھی تیری نیکی ہے، اور وہ ہے کہاں پر؟ فتکن فی صخرۃ، وہ کسی چٹان کے اندر ہو، چھپی ہوئی ہو، او فی السماء، یا اتنی بعد اور دور ہو آسمانوں میں، او فی الارض، یا زمینوں کی تہ کے اندر ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ قیامت کے دن لائے گا اسے. کیا اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ تصور سمجھائے، بیٹا جہاں چھپ کے بھی تم کام کرو گے نا، اللہ اس نیکی کو اور اس تمہارے گناہ کو قیامت کے دن لے کر آئے گا. یہ تصور باپ کو اپنی اولاد کا بنانا چاہیے، یہ عقیدہ بنانا چاہیے، یہ معصوم چھوٹے بچے کا نظریہ بنانا چاہیے. اور آج تو یہ نظریہ بنانا کتنا سہل ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ اسے یہ دکھائیں کہ جب یہ ایک ایک حرکت آپ کی نوٹ کر سکتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ کا کیا غیبی نظام نہیں ہے جو تیری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. او فی السماء، ہاں، یا بنی اقم الصلاۃ، اچھا، یاتی بہ اللہ، اللہ قیامت کے دن لے آئے گا اور اس کا حساب دے گا، اور اس پر تمہیں حساب، جزا اور سزا کا فیصلہ فرمائے گا. ان اللہ لطیف خبیر، اللہ باریک بین باخبر ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، یہ پہلی جو دو نصیحت تھیں، لا تشرک باللہ اور یا بنی انا ان تکو، یہ دونوں نصیحتیں عقائد سے متعلقہ تھیں. پہلی نصیحت میں کہا شرک نہ کرنا، اور دوسری نصیحت کے اندر کیا بات آئی؟ یہ سمجھایا کہ تیری نیکی اور تیرا گناہ چھپ نہیں سکتا، کہیں بھی ہو اللہ اسے لائے گا. اب اس کے بعد تیسری جو نصیحت آئی ہے وہ نصیحت ہے اعمال سے متعلق، عبادات سے متعلق. یا بنی اقم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہنا. اب نماز اس دین میں الگ نماز تھی، ہر دین کے اندر کسی نہ کسی درجے میں نماز رہی ہے، اللہ کی بندگی کرتے رہنا. اور یہ تو وہ ہو گیا اقم الصلاۃ، عبادات.
وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اب یہ ہو گیا دوسروں کے لیے. انسان اپنی ذات کا صرف خیر خواہ نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کا بھی خیر خواہ ہو. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوف کہ نیکی کا حکم کرتے رہنا دوسروں کو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور گناہ سے روکتے رہنا. یہ ایک باپ اپنے بیٹے کو یوں سمجھائے، بیٹا جہاں کوئی نیکی کرنے کا موقع آئے تو نیکی کرنا بھی اور دوسروں کو نیکی کا کہنا بھی ہے، اور جہاں گناہ آئے گناہ سے بچنا بھی ہے اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچانا ہے. یہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ صرف مولوی کا کام ہے، یہ صرف عالم کا کام ہے، یہ صرف تبلیغی جماعت کا کام ہے نیکی کا حکم کرنا اور گناہ سے روکنا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے کہ نہیں، تمہیں بھی نیکی کا حکم کرنا ہے اور گناہ سے بھی دوسروں کو روکنا ہے. یہ ہر شخص کا کام ہے. بات سمجھ آئی بھائی؟ یہ کیا ہوا کہ ایک جانور ہے، وہ اپنے جانور اپنے ساتھی کا نقصان دیکھتا ہے اور نقصان دیکھ کر اس کو نہیں روکتا اس نقصان سے، اور انسان بھی دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھی کا یہ نقصان ہو رہا ہے، اس نقصان سے اس کو نہیں روک رہا. تو اس میں اور اس میں پھر کیا فرق ہے؟ اللہ نے انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ دوسرے کی خبر رکھتا ہے، یہ دوسرے کی خیر کو سوچتا ہے، یہ دوسرے سے شر اور برائی کو دور کرتا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. ہاں جب یہ نیکی کا حکم کرو گے اور گناہ سے روکو گے تو اس پر مصائب اور پریشانیاں آئیں گی، اس پر صبر کرتے رہنا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ بڑا بلند کام ہے، یہ ہمت والا کام ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اب اخلاق سکھائے. عبادات کے بعد آیا کیا چیز؟ اخلاق کا موضوع آیا. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اور گالوں کو پھلا کر بات نہ کیا کرو. گالوں کو پھلا کر بات کرنے کا مطلب کیا ہے؟ متکبرانہ لہجے سے بات کرنا. تمہاری حیثیت کیا ہے میرے سامنے؟ تم ہوتے کون ہو؟ یہ کیا ہے؟ یہ متکبرانہ انداز. یہ گال پھلا کے مت بات کرو. تکبر سے کیوں بات کرتے ہو؟ بڑے کے سامنے، چھوٹے کے سامنے. اللہ اکبر. آج جوانوں کے اندر یہ المیہ ہے، اس قدر بدتمیزی پر اتر آتے ہیں ماں باپ کے سامنے، بڑوں کے سامنے گال پھلا کر بات کرنا، متکبرانہ لہجے سے بات کرنا. تم ہوتے کون ہو؟ بے رخی سے جواب دینا، ماں کو باپ کو بے رخی سے جواب دینا، بے التفاتی سے جواب دینا. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور زمین میں اکڑ کے بد چلا کرو. یہ اخلاق ہے. اب آپ اندازہ کیجیے، توحید پر دو باتیں آئیں: شرک نہ کرنا اور تمہارا ہر عمل اللہ کے ہاں پیش ہوگا. اور پھر عبادات آ گئیں، نماز قائم کرنا، نیکیوں کا حکم دینا، گناہوں سے روکنا. بس یہ بات پوری. جب اخلاقیات آئی تو اخلاقیات کو اور کھول کر بیان فرمایا. نمبر 1 اخلاقیات میں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، متکبرانہ لہجے سے بات نہیں کرنا. نمبر 2 وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اکڑ کر زمین میں مت چلنا، زمین میں اکڑ کر مت چلنا. یہ جوان جب روڈ پہ چلتا ہے، یہ موٹر سائیکل لے کے نکلتا ہے اور گاڑی لے کے نکلتا ہے، تو یہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس میں ہی ہوں گاڑی میں، اور تو کوئی آس پاس تو انسان تو ہے ہی نہیں، وہ تو جانور جا رہے ہیں سارے. یہ کس انداز سے چلاتا ہے گاڑی کو؟ کیا کبھی باپ نے اپنے بیٹے کو بیٹھ کر یہ اخلاق سکھائے؟ ماں نے اپنے بیٹے کو یہ اخلاق بتائیں کہ بیٹا روڈ پر کیسے نکلنا ہے، موٹر سائیکل کیسے چلانی ہے، گاڑی کس انداز سے چلانی ہے؟ ایک تو ٹریفک کے قوانین ہیں، ملکی قوانین، ان قوانین کی پاسداری کرنا بھی لازم اور واجب ہے. وہ ملکی قوانین جو آپ کی فلاح و بہبود کے لیے ہوں، ان قوانین کی اتباع کرنا لازم اور واجب ہے. ایک آدمی اگر ٹریفک کے قوانین کو توڑتا ہے، جاتے جاتے سگنل توڑ کے نکل جاتا ہے، نہیں جی کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، یہ روزہ بھی رکھ رہا ہے، یہ تلاوت بھی کر رہا ہے، اس نے یہ گناہ کا کام کیا ہے. وہ قانون جو خلاف شرع نہیں ہے اور وہ ملک کی فلاح اور کامیابی کے لیے، نظم و نسق بہتر کرنے کے لیے ہے، اس کی اتباع کرنا لازم ہوتا ہے. لہٰذا یہ حکومت کا بھی مجرم ہے اور اللہ کا بھی مجرم ہے. ٹھیک ہے، سگنل توڑ کے نکلا، آگے پکڑا گیا، پیسے دے کے جان چھڑا دے گا. آخرت میں کیا ہوگا؟ بات سمجھے بھائی؟ چلان کٹا، بھائی پیسے لے لو، چلو جان چھوڑو. یہاں تو جان چھوٹ جائے گی، فرشتہ تو نہیں پیسے لے گا. بات سمجھے بھائی؟ وہ تو نہیں پیسے لے گا، وہاں تو ڈنڈے ہیں. تو یہ کون سمجھائے اپنی اولادوں کو؟
یہ ہے ولا تمشی فی الارض مرحا، بیٹا اکڑ کے نہیں چلا کرو، تمیز سے گاڑی چلایا کرو، ادب سے چلایا کرو، سامنے کوئی آ جائے تحمل کر لیا کرو۔ آگے آپ کے آگے جو گاڑی رکی ہے ممکن ہے اس کی گاڑی خراب بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کوئی اس کے ساتھ عارضہ بھی پیش ہو سکتا ہے، ممکن ہے کوئی اس کے ساتھ خواتین ہے، کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی ہے۔ یہ تو ایک المیہ ہے، پیچھے سے ہارن دینا تو ایک المیہ ہے، دینا ہی دینا ہے اس نے۔ بات سمجھے بھائی؟ اللہ اکبر۔ اب وہ اس کے سامنے 4-6 گاڑیاں اور کھڑی ہوئی ہیں، یہ اگلے والے کو تنگ کر رہا ہے، لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے۔ یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، یہ تہذیب نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے، بد اخلاقی شمار ہوتی ہے، بد اخلاقی شمار ہوتی ہے۔ خیال کرنا چاہیے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ پسند نہیں کرتا مختال فخور، متکبر شخص کو، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند۔ مختال خیل سے ہے، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، گھوڑا نخریلا جانور ہے، اس کا تکبر مشہور ہے، اس کی چال میں بڑا تکبر ہوتا ہے، تو یہ ہے مختال، چال میں تکبر نہ کرے۔ اور یہ بعض نے لکھا ہے کہ مختال دل کا تکبر اور فخور زبان کا تکبر، دل کا تکبر اور زبان کا تکبر۔ دل کا تکبر، دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دل میں اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ بڑا سمجھے، اور زبان سے بھی اس کا اظہار کرتا رہے، آگے سے ہٹ جاؤ مجھے جانے دو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ زبان کا کبر ہے۔ تیسرا اخلاق وقصد فی مشیک، چال میں درمیانہ روی اختیار کرو۔ کیوں اسپیڈ سے بھاگتے ہو؟ دوڑ لگا رہا ہے، کیا ضرورت ہے دوڑ لے گی بھائی؟ چال میں نرمی اختیار کرو، درمیانہ روی اختیار کرو، بہت تیز بھی نہ چلو، بہت سست بھی نہ چلو۔ یہ پاؤں سے چلنا بھی مراد ہے، سواری کا چلنا بھی مراد ہے، اعتدال سے چلو، اعتدال سے چلو، اعتدال سے چلنا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین پر اعتدال سے چلتے ہیں، اعتدال سے چلنا یہ رحمان کے بندوں کی پہچان ہے۔ وغضض من صوتک، اوہو اپنی آواز کو پست رکھو۔ چوتھا بیان، چوتھا مضمون، چوتھا باب، وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھا کرو، جتنی ضرورت ہے آواز اتنی اونچی کیا کرو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بدی اور خراب آواز تو گدھے کی آواز ہے، گدھے کی طرح چیخ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ بچہ چیخ رہے ہیں، اس بچے کو منع کرنا ہے مت چیخو۔ اچھا بھائی وہ نہ چیخے، خود تو چیخ رہا ہے، اس کو چیخ کر ہم روک رہے ہیں مت چیخو۔ نہیں بھائی، پیار سے سمجھاؤ، اخلاق سے سمجھاؤ۔ تو یہ قرآن یہ اخلاق بتاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا پیچھے جو مضامین گزرے ہیں توحید پر صرف 2 باتیں کی، عبادات پر آپ دیکھیں صرف ایک جملہ آیا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس کے بعد اخلاقیات کی جو تعلیم ہے، واصبر علی ما اصابک، حسن معاشرت ہے، اور اس کے بعد ولا تصعر خدک، یہ اخلاق ہیں۔ اخلاقیات کو کھول کر بیان فرمایا کہ گال پھلا کر بات نہ کرنا، زمین میں چلنے میں تکبر نہ کرنا، چال میں اعتدال کرنا، آواز میں پستی رکھنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اس لیے کہ بدی آواز تو گدھے کی ہوتی ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، عرض کیا تھا آخری 2 رکوع میں خوب قدرت کے دلائل ہیں۔ اب دیکھیے گا، ایک دلیل تو پیچھے آ چکی نا، اب پھر دلیل۔ الم تروا، نہیں جانتے، ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے تمہارے ہی کام میں لگا لیا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے۔ واسبغ علیکم نعمہ، اور اللہ نے مکمل کر دیا تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو، ظاہرتاً و باطنتاً، ظاہری نعمتیں بھی اور باطنی نعمتیں بھی۔ ظاہری نعمتیں جو تمہارے حواس خمسہ ہیں، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، یہ نعمتیں، اور باطنہ اللہ نے جو تمہیں عقل عطا فرمائی۔ ومن الناس من یجادل، اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی توحید میں، من یجادل فی اللہ، اللہ کی توحید میں بحث کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، ولا ہدن، بغیر وحی کے، بغیر علم عقلی دلیل کے، اور ولا ہدن، بغیر وحی کے۔
ٹھیک ہے، ولا کتاب منیر، اور کوئی کتاب روشن دلیل نقلی بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ تین طرح کے دلیل ہو گئی، یعنی بغیر علم عقلی دلیل، اور ولا ہدن، یہ اس سے مراد بغیر کسی وحی کے، اور ولا کتاب منیر نقلی دلیل کے، کسی نبی کا قول بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ نے جو اتارا ہے اس کی اتباع کرو، قالوا، کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اتباع کریں گے صرف اسی کی جو ہم نے اپنے آبا و اجداد سے پایا ہے۔ یہ ہے رسم و رواج، آج بھی اس طرح سے ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمارے ہاں تو یہ چلا آ رہا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، کیا شیطان اگر ان کو دعوت دیتا ہے جہنم کے عذاب کی طرف تو پھر بھی شیطان کی بات مانیں گے؟ یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ قرآن کو چھوڑ کر رسم و رواج ماننا کا مطلب کیا ہوا؟ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، تو شیطان تمہیں کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ جہنم کی طرف۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جس نے اپنے آپ کو 100% متوجہ کر دیا اللہ کے۔ یسلم کیا ترجمہ کر دیں گے؟ نہیں، یسلم جس کا ترجمہ آپ اسلام سے بھی کرتے ہو، میں اس لفظ کو ذرا بتاتا ہوں۔ اسلام، سلم ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سلم میں آ جاؤ، سلم اس کا ترجمہ ہم اسلام سے کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کو ذرا ایک اور لفظ میں سمجھاتا ہوں، میں پہلے کتنی بار کہہ چکا آپ بھول گئے۔ ہوتا یہ ہے جب کوئی قوم کسی کو فتح کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو فاتح قوم جب مفتوح قوم کو لے کے آتی ہے، اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہوتے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈلی ہوتی ہیں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈلی ہوتی ہیں، چاہے تو یہ فاتح قوم اس مفتوح قوم کو قید کرے، چاہے قتل کرے، چاہے جناب زنجیر ڈالے، جس طرح سے چاہے اس کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اس مفتوح شخص کا جس پر فاتح نے قبضہ کیا ہے، اس کا کھانا مرضی کا نہیں، اس کا سونا مرضی کا نہیں، اس کا پینا مرضی کا نہیں، اس کا رہنا مرضی کا نہیں، وہ 100% دوسرے کے سپرد ہے۔ اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرو، یہ ہے اسلام۔ اس طرح سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ اللہ کے حوالے کر دو۔ اب تمہاری آنکھ وہ نہیں دیکھے جو تم چاہو گے، اب تمہاری آنکھ وہ دیکھے جو اللہ چاہے گا۔ اب تمہاری زبان وہ نہ بولے جو تم چاہو گے، اب تمہاری زبان وہ بولے جو اللہ چاہے گا۔ اب تمہارا ہاتھ وہ نہ کمائے جو تم چاہو گے، اب تمہارا ہاتھ وہ کمائے جو اللہ چاہے گا۔ اب تمہارا ہاتھ وہ خرچ کرے اور وہاں خرچ کرے جہاں اللہ چاہے گا۔ اب تم وہاں چل کر جاؤ جہاں اللہ چاہے گا، کیوں اپنی من مانی کرتے ہو؟ اور اگر اس آیت سورہ بقرہ کی آیت کو ساتھ جوڑیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو اس کا ایک ترجمہ اس طرح سے کرے، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اس کو آپ یوں سمجھیے کہ چار دیواری کے اندر آ جاؤ، اسلام کی باؤنڈری کے اندر آ جاؤ، ایک ذرہ بھی اس اسلام کی چار دیواری سے باہر مت نکلنا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، فَإِن زَلَلْتُمْ، ضللتم کی نہیں ہے اگر تم گمراہ ہو گئے، یہ نہیں کہا، نہیں ذرہ سا تم پھسل گئے اگر، اور اسلام کی باؤنڈری سے چار دیواری سے ذرہ سا بھی تم نے نکلنے کی کوشش کی، فَاعْلَمُوا، سن لو، ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ سخت ترین سزا دینے والا۔ اور سورہ ہود جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے شیبتنی ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیا مضمون تھا؟ اللہ اکبر، فاستقم کما امرت، جس کا حکم تمہیں دیا گیا اس پر جم جاؤ۔ اگلی بات سنیے، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ارے ظالموں کی طرف ذرہ برابر جھکاؤ بھی نہ کرنا ورنہ جہنم کی آگ تمہیں چھوئے گی۔ کافروں کی طرف ذرہ برابر جھکاؤ نہ کرنا، یار ان کا طریقہ کتنا اچھا ہے، نہیں، ان کی تہذیب کتنی اچھی ہے، ان کی ثقافت کتنی اچھی ہے، ان کا طرز زندگی کتنا اچھا ہے، نہیں، تمہیں جو اسلام طرز زندگی دیتا ہے، اسلام نے جو تمہیں طریقہ دیا ہے، یہ سب سے اچھا ہے، یہ سب سے اچھا ہے، یہ سب سے اچھا ہے۔
اگر اسلام کا طرز زندگی وہ اپنا لیتے ہیں اور وہ اپنا کر دنیا میں اپنی کامیابیوں کو حاصل کر لیتے ہیں، تو تم یوں کہہ سکتے ہو انہوں نے اسلام کے طرز زندگی کو اپنایا ہے۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، اگر اسلامی تعلیمات کو کوئی شخص اپناتا ہے تو اس کے دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ اگر ایک غیر مسلم اسلامی تعلیمات کو اپناتا ہے، سچائی کس نے منع کی ہے؟ سچائی، دیانتداری، امانت داری، صدق، وفاداری، نظم و ضبط، دوسرے کا خیال، یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں۔ اگر ان اسلامی تعلیمات کو ایک کافر اس دنیا میں اختیار کرتا ہے تو اس کو دنیا کا فائدہ تو ملے گا ہی ملے گا، آخرت کے فائدے سے محروم ہے اس لیے کہ ایمان نہیں ہے اس کے پاس، لیکن دنیا کا اس کو فائدہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ اگر پوری ایک بستی طے کر لیتی ہے آپس میں کہ ہم آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، کوئی جناب کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا، تو ظاہر ہے یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں۔ ان اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں اس جگہ پر امن تو قائم ہو جائے گا نا، دنیا کا فائدہ تو آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو اپنے آپ کو متوجہ کر دے اللہ کے، وَهُوَ محسن، اور شرط یہ ہے کہ وہ مخلص بھی ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ کیا کر دیا بھائی؟ اور ساتھ ساتھ وَهُوَ محسن، محسن کا وہی ترجمہ جو شروع میں بتا چکا ہوں، احسان بھی ہو اس کے اندر۔ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور جس نے مضبوط کڑا تھام لیا وہ کڑا جس کی تفصیل سورہ بقرہ میں ہے، لن انفصام لہا، اس کڑے کے اندر ٹوٹ نہیں ہے، ٹوٹنا نہیں ہے، اس کی ایک زنجیر کی ایک کڑی اللہ کے ہاتھ میں اور ایک بندے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے چھوٹنے کا تصور نہیں، زنجیر کے ٹوٹنے کا تصور نہیں، اب تم اس کے ساتھ چمٹ جاؤ گے تو تم پہنچ جاؤ گے۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے پاس سارے معاملات لوٹ کے جائیں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جس نے کفر کیا آپ کو غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے اور ہم ان کو بدلہ دیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے حالات کو جاننے والا ہے۔ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، ٹھیک ہے ہم ان کو دنیا کا تھوڑا سا مزہ دے دیں گے، جو اس نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں ہم دنیا کی عیش و عشرت تھوڑی سی ان کو دے دیں گے۔ ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، اور پھر ہم ان کو کھینچ کر لائیں گے دردناک عذاب کے اندر۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے بنایا تو یہ کہہ اٹھیں گے لَيَقُولُنَّ، اللہ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ قُلْ کہہ دیجئے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ دلائل پورے ہو گئے، بل اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ اس دلیل کو سمجھتے نہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، یہ بات بتا چکا ہوں، اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں، معنی یہ کہ اللہ مالک بھی ہے، ما فی السما خلقن ملکن قدرتن تصرفن، یہ معنی یاد رکھیے گا۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ پاک غنی ہے، تعریفوں والا ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اور فرمایا ولو ان ما فی الارض من شجرۃ، یہ ما جو ہے نا ان کا اسم ہے، اور زمین کے اندر جتنے بھی شجر ہیں، درخت ہیں، وہ ہو جائیں اقلام، یہ ان کی خبر ہے، اور زمین کے اندر موجود سارے کے سارے درخت کلمے بن جائیں، اور والبحر، اور سمندر کیا بن جائے، یہاں پر سمندر کا تذکرہ آیا، اور اسی طرح کی ایک آیت آئی ہے سورۃ الکہف کے آخر میں، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، وہاں پر سیاہی کا تذکرہ ہے۔ اچھا بس یہ پورا کرتا ہوں کہ اگر سیاہی ساری جو ہے، ساری دنیا کی سیاہیاں وہ سمندر بن جائیں، اور ساری دنیا کی قلمیں جو ہیں وہ ساری دنیا کے درخت قلمیں بن جائیں، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس سمندر کے بعد 7 سمندر اور بھی آ جائیں، تو ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریف لکھنے میں بیٹھ جائیں سارے انسان، سارے جانور، سارے انسان، سارے ملائکہ، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ ان اللہ عزیز حکیم، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قدرت والا ہے اور اللہ غلبے والا ہے۔ اس کی کوئی تشریح انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین. اللہم لک الحمد لک الشکر کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اللہم کرر الینا الکفر والفسوق والعصیان. اللہم اجعلنا من الراشدین. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعل لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللہم ذکرنا مما نسینا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.